پوری قوم کو اس دورے سے کچھ نہیں ملا سوائے ایک چیز کے, اور وہ یہ ہے کہ قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ جناب صدر مملکت جو ہمارے محبوب صدر ہیں ان کا فرانس میں بھی ایک محل ہے اور بہت تاریخی نوعیت کا محل ہے. یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے قوم پہ. خود نہ بتاتے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا چلنا, بڑے چلاک سے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, بہن کے ان کے لگا کے ٹائیاں ٹوئیاں کس کے. اب مجھے پتہ چلا یہ کو فیشن کے طور پہ نہیں ٹائی باندھتے, پھر یہ منہ باندھا ہوتا ہے کہیں گردن سے اتر کے دوڑ نہ جائے. نہیں, میں تو واقعی اپنی ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میڈیا نے تقریباً ہر بات جو ہے زرداری صاحب کی وہ چھان پھٹک کے قوم کے سامنے رکھ دی تھی کہ اتنی مالیت کی اتنی جائیداد فلاں فلاں ملک میں موجود ہے, لیکن اس جائیداد کے بارے میں غالباً میڈیا کو کبھی نہیں پتہ چل سکا تھا. 24 سال سے زرداری صاحب اس محل کے جاگیر کے مالک ہیں اور تقریباً 5 ایکڑ پر مشتمل ہے, جھیلیں ہیں, پارک ہیں, اور یہ 16ویں صدی کی تاریخی بلڈنگ ہے وہاں پہ. اور یہ فرانس میں ہے, کہیں سمجھو ملتان روڈ پہ ہے. فرانس میں ہی ہے, اور فرانس کی جو تاریخی عمارات کی فہرست ہے اس میں اس جو بلڈنگ ہے اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ کنگ فلپ جو تھا اس نے اس کی ملکہ کے لیے بنائی گئی تھی 16ویں صدی میں. اور میں نے سنا کہ مالی پانی پونی تراؤں گے تو وہ ملکہ بوٹے میں سے نکل کے کر کے دوڑ جاتی ہے. اس کی قیمت کا اندازہ تم لگا سکتے ہو, رائل بلڈنگ ہے یہ کوئی. اس کا مطلب ہے جو محل کہا جا رہا ہے اسے یہ واقعی محل ہے. اللہ لو کے واقعی محل ہے, اور انہوں نے میری طرح کتے نمبر لے کے مکان پہ یہ محل نہیں لہایا ہوا. یار ویسے یہ زرداری صاحب چلے گئے, مگر جاتے ہوئے سلاب سلوب تو اس وقت آ چکا تھا. سلاب کے لیے کیا کر کے گئے؟ نہیں, اگر کل میری پیپلز پارٹی کے ایک اہم رہنما سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا کہ زرداری صاحب نے یہ کیا فیصلہ کر دیا ہے, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار اگر وہ ملک میں موجود ہوتے پھر بھی آپ لوگوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا تھا, انہوں نے صرف دورے ہی کرنے تھے نا, اور اگر وہ دورے کرتے تو آپ نے پھر ان کے پیچھے پڑ جانا تھا کہ جی وہ فوٹو سیشن کرا رہے ہیں. نہیں, بات تو اس نے 16 نے ٹھیک کی. نہیں یار, بات کا ٹھیک کی ہے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ مطلب ان کی موجودگی یہ نہیں کہ وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, صدر مملکت ہیں اور مصیبت اور امتحان کے اس کڑے وقت میں ان کی ملک میں موجودگی ازد ضروری تھی. شباش بھی بڑے بوٹ پہن کے بیچارہ کھجن ہو رہا ہے, ٹوپی پہن کے, اس کو بھی یہی کہتے ہیں فوٹو سیشن کرا رہا ہے, فوٹو سیشن کرا رہا ہے. اور نہیں, حکمرانوں کی ایسے وقت میں موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے. ابھی 3 دن پہلے جب یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ زرداری صاحب فرانس کے دورے پر تشریف لے گئے, اسی دن ایک اور خبر بھی شائع ہوئی ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. وہ یہ تھی کہ روس کے صدر جو ہیں وہ تعطیلات پہ تھے, سالانہ چھٹیوں پہ تھے, اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ جو جنگلات میں آگ لگی ہوئی تھی اس میں تقریباً 48 جو لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے, تو انہوں نے فوری طور پہ اپنی تعطیلات منسوخ کر کے وہ واپس ماسکو پہنچے ہیں اور ان افسران کو معطل کر دیا ہے جن کی وجہ سے آتش زدگی جو تھی وہ پھیلتی چلی جا رہی. معطل کر دیے؟ اس کا نام بھی میاں دمتری شریف ہے. یار کبھی سیریس بات بھی سنا کرو. اس ساری صورتحال کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے جتنے رفقا جو ہیں وہ جو دلائل دے رہے ہیں وہ اتنے بھونڈے دلائل ہیں اس دورے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور 5-6 جو ان کے قریبی ساتھی ہیں وہ ایک طرف ہے. پیپلز پارٹی کے جو اندر کے لوگ ہیں وہ بھی اس دورے سے خوش نہیں ہیں. لیکن ایسے وہ دے میاں بیان ہی رہے ہیں. تم صحیح کہہ رہے ہو. نوید قمر صاحب سے پوچھ کے دیکھو ذرا, انہوں نے کہنا نو, بالکل ٹھیک گئے ہیں زرداری صاحب. I know better than media. میں نے بھی اتنی لائف باہر گزاری ہے جتنی زرداری صاحب نے اندر. مجھے معلوم ہے وہاں پہ یہی سیزن ہے شاپنگ کا, آگے تو کرسمس آ جانی ہے, ویسے سیلیں لگ جانی ہے, تو یہی ہوتے ہیں. کوئی 2-3 مہینے اسی میں شاپنگ بندہ کر لیا. وہ زرداری صاحب اب بھی نہ جائیں تو پھر نان برانڈڈ کپڑے پہنیں گے تو پھر دوسرے ملکوں کے پریزیڈنٹس اور سفیر کیا سوچیں گے. بس وہ شاپنگ کر کے واپس آ جائیں گے. اب شور نہ مچائیں. اوکے ڈن. رحمان ملک صاحب سے پوچھ کے دیکھو, انہوں نے کہا یہ جو زرداری صاحب گئے ہیں ضرور کوئی اچھی بات ہوگی. ویسے یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں اس کی تحقیقات کا میں نے حکم کر دی. جو ہی تحقیقات کا رزلٹ سامنے آئے گا میں عوام کو بھی آگاہ کروں گا. ویسے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے یہ سفر کیا کہ لوگ جہاز کے سفر سے ڈر گئے. یہ انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں بھی جا رہا ہوں, گھی آپ بھی جائیں, نو پرابلم. قائم علی شاہ صاحب سے بات کر کے دیکھو, انہوں نے شروع ہونے سائیں یہ بڑا ضروری تھا یہ دورہ.
سیلاب تو ہر 2-3 سال بعد آ ہی جاتا ہے. دورے کا چانس پھر بڑے نہ بڑے پھر کیا ہوگا. ویسے بھی بڑے لوگوں کو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. صحیح یہ میں سادے پاپڑوں کی بات کر رہا ہوں, کہیں بھنگ والے پاپڑ سمجھ لو. یہ میڈیا کو تو صحیح عادت پڑ گئی ہوئی ہے, ہر بات کا الٹا مطلب لگا لیتے ہیں, بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں, یہ بتنگڑ بھی میں بات کو خراب کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. کہیں وہ کیڑا سمجھ لو بتنگڑ جو بلب جلائیں تو ارد گرد لیوا ڈانس کرتا ہے. ڈاکٹر فردوسا شکوان صاحبہ سے بات کر کے دیکھو, انہوں نے تو ڈانگ پکڑ کے پیچھے پڑ گیا. نام تو کیا ہو گیا اگر دورہ کر دیا تو. صدر صاحب دورے پہ گئے, سارے ملک کو دورہ ہی پڑ گیا. ہائے ہائے, عوام ہماری کی بھی بالکل بس ڈرائیوروں والی عادت ہو گئی ہوئی ہے. وہ دورہ کرنے گئے ہیں, کو پھیرا لگانے نہیں گئے. پھیرے اور دورے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جتنی بارشیں ہو رہی ہیں فرانس میں اور انگلینڈ میں بھی گھروں کی چھتیں چو رہی ہیں. اب بندہ اپنے گھر بھی نہ بیکنے جائے, ویسے بھی پیچھے سے قبضہ ہی کر لے, اتنے سال ہو گئے ہوئے. زرداری صاحب کی جائیداد پہ قبضہ, وہ بھی انگریز ہیں, وہ تو ملکوں پہ قبضے کرنے ٹرے ہوئے ہیں. یہ تو پھر 5 ایکڑ کا کار ہے. کرایہ دار کرایہ ہی مار جائے بندے نے. کرایہ دار کے تو متھے لگنا ہوتا ہے 1-2 سال بعد. چلے کیا گئے ہیں تم لوگ, تو بالکل ہی ہاتھ دھو گئے پیچھے پڑ گئے ہو, پتہ نہیں ہاتھ بھی دھوتے ہو کہ نہیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ جانتا ہے, میں تو اس کی اس لیے عزت کرتی ہوں کہ سیال کوٹیوں کا جوائی ہے, ورنہ میں نے تاؤنی بھی لگانی تھی.